تیسرے سید عادل حسین ولد سید عابد حسین سیدہ یمنا جواد بنت سید جواد حسین. لڑکی کے وکیل کون ہیں؟ سید اعجاز حسین. جناب سید اعجاز حسین، آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں سیدہ یمنا جواد بنت سید جواد حسین کا نکاح سید عادل حسین ولد سید عابد حسین سے 50,000 روپے کی عوض میں کروں، اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت. ٹھیک ہے جی. آپ کے دلہن کے وکیل کون ہیں بھائی؟ ان کو بلائیں. بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ، آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے ابھی ٹائم ہے اس میں، ابھی آپ میں ٹائم ہے. دوسرے بھائی ہرا صغیر بنت محمد صغیر کے وکیل آپ ہیں. آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ہرا صغیر بنت محمد صغیر کا نکاح سید علی حسین ولد عابد حسین سے 1,00,000 روپے مہر کے عوض میں کروں، اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. تیسرے کہاں ہیں؟ تیسرے دو ہوئے نا یہ. سید عادل حسین کی اجازت لے لی میں نے، سید علی حسین کی لے لی، اور ان کی تیسرے بھی اجازت لینی ہے. وہ کہاں ہے؟ ان کا فارم کہاں ہے؟ وہ کلا کے نام بعد میں لکھ لیے گا نکاح کے بعد نا، یہ بیٹھ کے وہاں آرام سے یہ فل کروا دیں گے آپ کو. اویس عثمانی ولد ارشد عثمانی، اور دلہن کا نام ہے نمرہ صالح بنت محمد صالح. اور ان کے وکیل کون ہیں دلہن کے؟ آپ ہیں. آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں نمرہ صالح محمد بنت صالح محمد کا نکاح اویس عثمانی ولد ارشد عثمانی سے 50,000 روپے مہر کے عوض میں کروں، اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں آپ. تینوں دولہا ادھر آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہیں میں بولوں قبول ہے کوئی اور قبول لے. جس نے قبول لائیں. سید علی حسین آپ ہیں، ترتیب سے بیٹھے. سید عادل حسین آپ ہیں، اور اویس عثمانی. چلو ٹھیک. پہلی دفعہ آج اکٹھے 3 نکاح ہو رہے ہیں، 2 تو ہوئے ہیں لیکن اکٹھے 3 پہلی دفعہ ہو رہے ہیں. ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں وہاں. دیکھو اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے، کتنا آسان بنایا نکاح کو. اور ایک بات یاد رکھیں، نکاح مسجد میں کروایا کریں. نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں کرو اور مجمع میں کرو. اور دنیا کے ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ اپنی عبادت گاہوں میں کراتے ہیں. عیسائی نکاح کہاں کرتے ہیں؟ چرچ میں، اور پادریوں سے نکاح پڑھواتے ہیں. اتنے لبرل سیکولر ہو کے بھی وہ انہوں نے نکاح اپنی وہی کرواتے ہیں وہ چرچ میں. ہندو پنڈت سے ہی پڑھوائیں گے، وہ پڑھے گا انٹر منتر گلی کلندر جو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے ان کا اپنے حساب سے آگ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ ان کی سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ پڑھواتے کس سے ہیں؟ پنڈت سے. تو مسلمانوں نے یہ طریقہ ختم ہو رہا ہے. شادی ہالوں میں نکاح ہوتے ہیں. آپ دعوت رکھیں شادی ہال میں، لیکن نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے نکاح اس سے پڑھوائیں جس کو نیک سمجھتے ہوں. سمجھتے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو سمجھتے ہیں اس کا ہونا ضروری. چلیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لحسنها ولمالها ولدينها ولنصبها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب سید علی حسین ولد عابد حسین صاحب، میں نے آپ کا نکاح 1,00,000 روپے کے عوض میں ہرا صغیر بنت محمد صغیر سے کیا. آپ نے قبول کیا؟ زور سے قبول ہے یار، جیسے بعد میں گھر میں چیخ چیخ کے باتیں کریں گے نا.
دولہا کتنا ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے اس وقت، بعد میں کیسے اچھل اچھل کے باتیں کر رہا، چیخ رہا ہوتا ہے. عورتیں کہتی ہیں نا خاموش ہو جاؤ، آرام سے بات کرو. قبول ہے، ہو گیا بس صحیح. سید عادل حسین، جناب سید عادل حسین ولد سید عابد حسین، میں نے آپ کا نکاح سیدہ یمنا جواد بنت سید جواد حسین سے 50,000 روپے مہر کے عوض میں کیا، آپ نے قبول کیا؟ جزاک اللہ. جناب اویس عثمانی ولد ارشد عثمانی صاحب، میں نے آپ کا نکاح نمرہ صالح محمد بنت صالح محمد سے 50,000 روپے مہر کے عوض میں کیا، آپ نے قبول کیا؟ زور سے جزاک اللہ. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تینوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان نکاحوں کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما. اے اللہ ان کو تادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کی ازدواجی زندگی کو کامیاب فرما. اے اللہ آپس کے اختلاف سے، انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ ان جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، ان کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. آپس کے اختلاف و انتشار سے، شیطان کے شر سے، حسد سے، کینہ بغض، ہر قسم کی اللہ شیطانی برائیوں سے ان خاندانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرضے میں مبتلا ہیں اللہ ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما. جس مسلمان کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی.